میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی صاحب کچھ شیرینی لائے تھے کہ غوث پاک کی نیاز فاتحہ پڑھ دیں. فاتحہ پڑھ دیا اور پھر فرمایا کہ اس کو اب بانٹ دو. نیاز بٹ رہی تھی کہ آپ ایک دم سے اوپر کہیں تشریف فرما دیں اونچی جگہ, تو ایک دم نیچے آ گئے اتر کے اور اکڑوں بیٹھ گئے. اکڑوں بیٹھنا اس کو بولتے ہیں جو گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ گئے اور زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے. پھر آپ اپنی جگہ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بانٹنے والے کی بے خیالی میں ایک نیاز غوث پاک کا ذرہ جو تھا وہ زمین پر آ گیا تھا, تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو لوگوں کے دلوں میں جو حاضرین تھے غوث پاک کی عظمت اور بڑھ گئی کہ سبحان اللہ, جن کا نام جس چیز پر آ گیا اس کی اتنی عظمت ہو گئی اس شے کی کہ ایک اللہ کا ولی نوک کے زبان سے اس کو اٹھا رہا ہے. اس غوث پاک کی کیا شان ہوگی. تو غوث پاک کے بھی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا پھر کتنا احترام ہوگا. اور آج یہ نیاز کرنے والے جو ہیں یہ یوں پھینک رہے ہوتے ہیں اوپر سے, یوں لٹا رہے ہوتے ہیں, وہ نیچے آ رہا ہے اور پاؤں میں گر رہا ہے اور کچل رہا ہے. اور توبہ 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 استغفر اللہ, اتنی نیاز کی بے حرمتی اور وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ضائع کرنا کسی بھی مال کو یہ ویسے ہی حرام ہے. تو اب نیاز کا اور سرکار کی نیاز کا تو احترام زیادہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ٹرکیں بھر بھر کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بے شک بانٹیں, ایک نہیں 12 ٹرک بھر کے نکالیں, لیکن لوگوں کے ہاتھ میں دیں. تھوڑے واہ واہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لوگ آپ کو منتیں نہ کریں کہ ادھر 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 وہ تفریح اور انجوائے نہ ہو تو کوئی بات نہیں, آپ دیں ہاتھ میں کہ یہ ہاتھ میں جائے تاکہ کسی کے پیٹ میں بھی جائے, نہ کہ قدموں میں آئے اور کچل جائے اور ضائع ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچوں کا جلوس نکلتا تھا تو میں نوٹ تقسیم کرتا تھا ٹرک میں. جی بالکل, تو لوگ ہاتھ اونچے کر کر کے لے ہی رہے ہوتے تھے نا. جی ہاں, تو یہ نیاز بھی اگر ٹرک میں کھڑے کھڑے یوں کر کے دیں گے تو لوگ لے ہی لیں گے. لے لیں گے. اب یہ پھینکنا اب اپنے کو مزہ آتا ہے, اس کا کیا پھینکنے میں. جلوس کا تقدس بھی برقرار رکھیں, اس میں کوئی گناہوری حرکت نہ ہو. جلوس میں چلنے کا انداز بھی مہذب ہونا چاہیے, نہ کہ لوگ اس طرح آپ کے چلنے کے انداز کو اس طرح لیں کہ اس کی پھر ویڈیو بنائے, ویڈیو بنا کے دیکھو یہ جلوس میں کیا کر رہا ہے. یہ عاشقان رسول جا رہے ہیں پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے. اب ہر طرح کا آدمی گھس جاتا ہے یار, لیکن ظاہر ہے کہ عاشقان رسول سیریس بھی تو جلوس میں ہوتے ہیں نا. لیکن عموماً اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرو, ہمیں چاہیے کہ ہم جلوس میں اپنا انداز اتنا مہذب اور اتنا شاندار رکھیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے, کسی کو موقع نہ ملے. درست ہو رہا ہے. اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلوس نکالا ہوا. مسجد میں جوتا چور نہیں گھس جاتے یار, تو جوتا چور کو لے کر ڈنکے بجاتے رہو کہ یہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, مسجد والے ایسے ہوتے ہیں. ارے بھائی مسجد والا نہیں تھا, گھس گیا جیسے آپ گھس گئے. اور عاشقان رسول میں سے اگر کوئی ایسا نادان آ گیا ہے اور اچھل کود مچا رہا ہے تو اس کو وائرل کر رہے ہیں یار. آپ کا ہی تو مذہب ہے, آپ کا ہی تو دین ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو ایسا ہو تو بھی آدمی عیب کو ڈھکے, عیب چھپانے کا حکم ہے, نہ کہ عیب اچھالنے میں کوئی فضیلت ہے. جلوس میلاد کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں, یہ گھٹے گی نہیں عظمت, تو کوئی روکے گا بھی نہیں. کون روکے گا اس کو, یہ تو نکلتا چلا جائے گا جلوس انشاءاللہ. تو بڑا ہم تو یہی مطلب وہ ہوتا ہے اس نے ہر سال بڑھتا ہی ہے جلوس کہ ہم